امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے دور میں کیا سٹیٹس تھا، اور ان کی کتابوں کے کلی طور پہ صحیح ہونے پر اجماع امت اس زمانے میں تھا یا بعد میں ہوا؟ نہیں، ظاہر ہے اس زمانے میں جب امام بخاری امام مسلم آئے نا جی، اس وقت بڑے بڑے ائمہ دنیا میں موجود تھے. احمد بن حنبل تھے، امام اسحاق بن راہوے تھے، اور بڑے بڑے ائمہ تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جناب کوئی نئے ہی سورج طلوع ہونے والا ہے. جب امام بخاری آئے ہیں تو پھر تو ان کے استاد بھی کہتے تھے کہ علم حاصل کرنا تو بخاری کے پاس جاؤ، ٹیلنٹ ہے نا. تو ان کے زمانے میں ہی لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری جینیس پرسنالٹی ہیں. اور باقی یہ کہ ان کو پھر جیلسی کی وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں. باقی یہ تقریباً 300 سال کا عرصہ لگا ہے امت کو اس بات میں پہنچنے میں کہ بخاری مسلم کے پائے کی کتابیں کوئی نہیں ہیں. اب تو ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اہل سنت کے ہاں تو اجماع امت ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اجماع کا دعویٰ کیا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بعض مناظر ٹائپ لوگ کہتے ہیں کہ جی، بعض رافضی بھی کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کی تکفیر کی گئی غالباً خلق قرآن کے مسئلے پہ. نہیں، تکفیر نہیں کی ہے، وہ امام زولی نے ان سے اختلاف کیا تھا. امام زولی سے امام بخاری نے بخاری میں حدیثیں بھی لی ہیں. کون تھے امام زولی؟ امام زولی ان کے استاد تھے نا، وہ غلوب کرتے تھے اس مسئلے کے اندر. ان کا موقف غلط تھا. امام بخاری کا موقف ٹھیک تھا. کیا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اب وہ موقف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے یہ جو قرآن پاک میں جو مصحف کاتب لکھتا ہے نا، یہ بھی غیر مخلوق ہے. امام بخاری کہتے تھے کہ جو کاتب لکھ رہا ہے نا، یہ تو اس کی تخلیق ہے، یہ مخلوق ہے. جس چیز کو اس نے لکھا وہ غیر مخلوق ہے. تو لاجیکل ہے نا یہ سر، یہ مخلوق ہی ہے نا، ختم ہو جائے گی. آج میں اس کو شریڈنگ میں ڈالوں ختم ہو جائے گا. قرآن تو ختم نہیں ہوگا لیکن یہ مصحف تو ختم ہو جائے گا نا. اگر یہ غیر مخلوق ہو تو ختم تو نہ ہو. مخلوق ہے نا یہ. تو یہ امام بخاری کہتے تھے کہ یہ جو دو گتوں کے درمیان ہے یہ ہماری تخلیق ہے، اور جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اب ٹیکنیکل فلسفیانہ بحث ہیں. ظاہر معتزلہ بھی آگے تھے تو یہ بحث ہے. تو امام بخاری کا تو لاجیکلی آج امت کا یہی عقیدہ ہے. اس وقت زولی کا دور تھا، انہوں نے مجلس سے نکال دیا. انہوں نے کہا جو بخاری کے ساتھ ہے وہ بھی اٹھ جائے. امام مسلم بھی بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ گئے، لیکن انہوں نے کہا میں انصاف کروں گا، میں نہ بخاری سے کوئی حدیث لکھوں گا نہ امام زولی سے. امام مسلم نے کہا، یہ اکثر کہتے ہیں جی امام حنیفہ سے امام بخاری نے کوئی حدیث نہیں لی تو امام مسلم نے بھی تو نہیں لی بخاری سے. ان تو ریزن بتائی ہے کہ میں انصاف کروں گا، میرے دونوں استاد ہیں، میں رہے بخاری کے ساتھ وہ، لیکن احترام میں انہوں نے ان کی حدیثیں ان کو واپس کی، بخاری کی حدیثیں ان کو واپس کر دیں. اور امت کے حق میں بڑی نعمت ہو گئی. کیوں؟ اس کے باوجود آدھی حدیثیں متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی. اور یہ ہمارے پاس کتنا بڑا سپورٹ ہو گیا. قرآن میں بھی آتا ہے نا ہر معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے. بخاری الگ چین لے کے آ رہے ہیں، مسلم الگ لے کے آ رہے ہیں، اور باتیں متفق ہیں. 1906 حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں جو متفق علیہ ہیں تکرار چھوڑ کے، اور ٹوٹل 4000 ہیں. ان میں سے بھی 2000 متفق علیہ ہوگی تو امت کے حق میں خیر ہو گئی نا. اور ورنہ وہ 2000 بھی اگر بخاری مسلم نے بخاری سے ہی لکھی ہوئی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ تو وچ تے بخاری ہی ہے نا، گلاں تے وہی نے نا. اب امام مسلم نے الگ چین سے لی اور ماشاءاللہ دونوں بھائی ایک وقت ٹھیک ہو گئے.